کی ہے۔ ایک شخص حج کو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے امام بس اختتام اسی پر، امام جعفر صادق کون ہے ذرا یاد کر لو اسے، ذہن میں بٹھا لو اسے، چھوڑنا نہیں دامن۔ سنیو اپنا مقدر کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ ہم جیسے گنہگار ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا وہ دیکھ جس کی نیاز کرتا تھا وہ جعفر صادق کھڑا ہے، وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے، وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں، وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں، وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں، وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں۔ یارو ایک آسی ہوگا، دامن کتنے ہوں گے؟ کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے، اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے پتا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے، خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ بھائیو آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا، امام جعفر صادق کو بظاہر پوریا نہیں پہنچتی، لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، مہمان بناتے، بہت کچھ کرتے، لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام، یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا۔ یا آپ ایک کام کریں، اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں۔ توجہ فرمائیں، میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے، شان والوں کی شان کیا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں۔ امام جعفر صادق نے لیا، وہ چلا گیا حج کو، انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی، سب تقسیم کر دی، اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے، یہ سب حضور کی ہے، اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے، کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی، آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی، سب خرچہ کر ڈالا۔ وہ آیا، حضور خرید دیا مکان، کہاں بالکل خریدا، لیکن مدینے میں نہیں، جنت میں خریدا ہے۔ اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے، مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر، مدینہ منورہ میں نہیں، جنت میں۔ تیرا مکان میں نے وہاں خریدا جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے، جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں، تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے، تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے، اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ساری چیز تو ماننے کی ہے۔ وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا، میرے پیسے لاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں۔ نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ماننے والے بنو، ماننے والے بنو۔ کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا۔ امام کا دریائے کرم جوش میں آیا، قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا، میں نے فلاں بن فلاں کو جنت میں محل بیچ دیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے، دوسرا کونا مولا علی کے محل سے، تیسرا کونا امام حسن کے محل سے، چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے۔ وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا، وہ سینے سے لگا کے لے گیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں۔ بیٹوں نے لے تو لیا، لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا میرے امام نے، رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا۔ چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا، جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا،
लेकिन जो अहले शक है उनको ये जलवा दिखाया गया कि कफन में बेटों ने बाप की वो चिट्ठी रख दी, लेकिन जब दूसरी सुबह को बाप की कब्र पर पहुंचे तो वही रुका कब्र के ऊपर रखा था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक के कलम से लिखा था, मैंने 40,000 में इसको जन्नत का महल दे दिया। उसकी पुष्ट पर खुदाई तहरीर थी, हमने जाफर सादिक के सौदे को कबूल कर लिया और उसको अता कर दिया। अरे जो जन्नत में महल दिलवाता है वो इमाम जाफर सादिक है। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा कि मोहब्बत करो जन्नत खरीद लो, मोहब्बत करो आखिरत का आराम खरीद लो, मोहब्बत करो दुनिया की राह खरीद लो। अरे जो आकाओं की इतनी चलती है कि खुदा से जन्नत खरीद कर दुनिया में स्टैम्प देते हैं, वो कागज क्या है, खुदा से खरीद के देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत, तो जिनकी इतनी अल्लाह के यहाँ चलती है उनका दामन न पकड़े तो फिर किसका दामन।